أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت تھی 67 سورہ بقرہ کی آیت تھی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل قوم تھی، بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل قوم میں ایک خون ہوا، ایک قتل ہوا، مرڈر ہوا، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس نے کیا۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ایک آدمی کا مرڈر ہوا ہے، خون ہوا ہے، اور یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بتایا ان کو کہا ان اللہ بے شک اس میں کوئی بھی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، یأمرکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، تو ایک جو ہے وہ کاؤ کو جو ہے وہ ذبح کرو۔ تو اب انہوں نے جو ہے اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکام بتائے بنی اسرائیل قوم کو اور کاؤ ذبح کرنے کے لیے، تو اس کی قوم نے کیا جواب دیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بنی اسرائیل قوم جو تھی، جس کو ہم یہود کہتے ہیں، جیوز، یہ قوم وہ تھی جس کے اوپر فرعون نے ظلم کیا تھا۔ اب اس کے دو پارٹ ہیں، ایک تو پانی دو حصے میں بٹ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو پانی کو جو ہے وہ لاٹھی ماری، تو ایک تو پانی کے بعد والا پارٹ ہے اسٹوری کا قرآن میں، اور ایک پانی سے پہلے والا، پانی سے پہلے جب فرعون کی حکومت تھی اور فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، وہ بنی اسرائیل قوم کا جو زندگی کا حصہ ہے وہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جب انہوں نے واٹر کراس کیا اس کے بعد کا جو ہے وہ پارٹ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا قصہ، یہ جب انہوں نے واٹر کراس کر لیا تھا اس کے بعد کا حصہ ہے۔ اچھا، جب واٹر کراس کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے پاس گئے، فرعون کو جو ہے وہ اپنے میریکلز دکھائے، معجزات دکھائے، لاٹھی کو جو ہے وہ سانپ بن جاتی تھی، اپنا ہاتھ نکالا وہ روشن ہو گیا۔ یہ ساری چیز جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں سے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرعون ان چیزوں سے بھی نہیں مانا۔ پھر کافی جو ہے وہ ڈیزاسٹر آئے ان قوموں پہ، فرعون کی قوم پہ۔ تو جب بھی کوئی ڈیزاسٹر، جب بھی کوئی مشکل آتی تھی، کوئی بھی پرابلم آتا تھا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا مانگو کہ یہ جو ہے یہ ڈیزاسٹر، یہ جو چیزیں ہیں ہم سے ختم کرے اللہ تعالیٰ، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے تھے اور وہ جو ڈیزاسٹر تھا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی چیزیں بنی اسرائیل قوم دیکھتی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ ابھی ہم کو یہاں سے ایجپٹ سے مصر سے نکلنا ہے۔ کیونکہ فرعون جو ہے وہ فل ریڈی ہو گیا تھا ان کو قتل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب اس کی قوم اس کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئی اور جب وہاں پہنچے کہ دیکھا کہ بہت بڑا سمندر ہے، دریا ہے، پانی ہے، کوئی جگہ نہیں آگے جانے کے لیے، اور پیچھے سے فرعون کی آرمی کی آواز سن رہے تھے گھوڑوں کی، اور دیکھ رہے تھے کہ مٹی بھی اٹھ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں ہمیں مارنے کے لیے۔ تو اس کی قوم نے کہا کہ موسیٰ تم نے ہم کو پھنسا دیا، ابھی تو ہم فرعون آئے گا اور ہمیں جو ہے وہ مار دیں گے سب۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے گائیڈ کرے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پانی کو جو ہے وہ لاٹھی ماری تو وہ ایک بیچ میں سے ہائی وے بن گیا۔ جب ہائی وے بن گیا تو انہوں نے وہ ہائی وے کراس کیا، اور جب کراس کرنے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا تو جو فرعون تھا اور اس کی آرمی تھی وہ غرق ہو گئی اس پانی میں، وہ اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ رہے تھے۔ اب وہ دوسری طرف ریگستان میں آ گئے۔ اب جب ریگستان میں آ گئے تو پہلے تو ان کے پاس تو گھر تھے، ظلم تو ہوتا تھا ان کے اوپر، لیکن گھر بھی تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، لیکن فرعون جو ہے ظلم بھی کرتا تھا ان کے اوپر۔ لیکن اب جو ہے وہ ڈیزرٹ میں آ گئے، یہاں پہ ان کے رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شیلٹر دے دیا، بادل ان کے اوپر آ گئے، شیلٹر نہیں تھا کوئی بھی ان کے پاس، اور من اور سلوہ اتارا ان کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، من و سلوہ اتارا اللہ عز و جل نے۔ تو باقی کیا بچا؟ بیسک نیڈز جو پانی ہوتا ہے، پانی نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اسٹک ماری اپنی پتھر پہ، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ جب 12 چشمے نکلے، کیونکہ 12 ٹرائب تھے، 12 ٹرائبس تھے بنی اسرائیل کے، ہر ٹرائب کا جو ہے ہر قبیلے کا الگ الگ جو ہے وہ پانی نکلا، شاور وہاں سے نکلا۔ تو پانی ان کو، یہ ساری چیزیں بھی انہوں نے دیکھی۔
اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ملنے کے لیے گئے پہاڑی پہ، تو 40 ڈیز کے لیے 40 دن کے لیے وہاں گئے. جب وہاں گئے تو پیچھے کسی نے ایک بچڑا بنا دیا، کاؤ کا، گائے کا ایک بچڑا بنایا، اور وہ سارا جو ہے بچڑے کو پوجنے لگے، ان کو کہے کہ یہ ہمارا گاڈ ہے، یہ ہمیں دیکھا. اب یہ وہ قوم تھی جو سارے معجزے دیکھ چکی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ اللہ عز و جل سے ملنے گئے تو پیچھے انہوں نے بچڑے کو پوجنے لگے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ان کو بہت غصہ آیا. آپ کو ایک بات بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو غصہ ہے اس کی تھوڑی بہت پکچر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوئی بھی غلط چیز سنتے تھے یا دیکھتے تھے، ان کا ٹالرنس لیول، ان کا جو غصہ تھا بہت جلدی آ جاتا تھا غلط بات پہ. یہ جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں، اس نے دیکھا جو زیادہ مار رہا ہے کسی کو، تو اس نے جا کے ایک پنچ مارا اور وہ وہیں پہ جو ہے وہ مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک تو صبر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ طاقت، پاور، یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بہت پاورفل تھے. ایک پنچ میں جو ہے وہ پورا آرمی والا بندہ ڈھیر ہو گیا، قتل ہو گیا، مر گیا. اور دوسرا صبر، جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو خضر علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر ہی کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم جو ہے وہ صبر نہیں کر سکے. ان کو خضر علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ اس کی، کیونکہ جب کوئی بھی ٹیچر ہوتا ہے اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس میں اتنا صبر ہے، یہ اتنا پڑھ سکتا ہے، یہ اتنا رسپانس دے سکتا ہے. تو خضر علیہ السلام نے سمجھ گیا اس کی بات کرنے کے طریقے سے، اس کی فزکس سے، کہ اس کو صبر نہیں ہوگا جب میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. وہ قصہ آپ کو سورہ کہف میں آپ کو پتہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ ایموشنز دیے ہیں، الگ الگ جذبات دیے ہیں. کوئی بندہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، صبر لیول ان میں کم ہوتا ہے. کوئی جو ہے وہ بہت صابرین ہوتے ہیں، کوئی اتنے صابرین ہوتے ہیں آپ ان کو کچھ بھی غلط کہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ کو بدلے میں دعا دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کا جو ہے وہ صبر آزماتے ہیں، اور جو بندے صبر آزماتے ہیں آپ کا، ان کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ میں اس کو یہ چیز بولوں گا تو اس کا صبر ختم ہو جائے گا. جب وہ یہ چیز بولتے ہیں اور آپ کا صبر ختم ہو گیا، آپ شارٹ ٹیمپرڈ ہیں یا آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے بنایا ہے. جب آپ کا صبر ختم ہو جاتا ہے تو وہ جو بندہ آپ کو آزما رہا تھا آپ کے صبر کو، وہ کہتا ہے مجھے یہ چیز مل گئی، میں نے یہ چیز اچیو کر لی، اور وہ آپ کو جو ہے وہ غصہ دلا کے وہ اب چلا جائے گا. ابھی آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں ایسے خیالات آئیں گے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے. لیکن آپ کا جو صبر لیول ہے، آپ کے ایموشن سے، وہ اس بندے کو پتہ تھا، وہ جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا، وہ ہیپی ہے، وہ بریانی کھا رہا ہے، چکن کھا رہا ہے، لیکن آپ کو غصہ دلا کے آپ کی زندگی جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن کر کے گیا. تو ایسے بندے ملیں گے آپ کو. کبھی کبھی اولاد میں ہوتے ہیں ایسے بندے، ایسی اولاد ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جذباتی کر دیتے ہیں. کبھی کبھی آپ کے فیملی ممبر ہوتے ہیں، کبھی باس ہوتا ہے، کبھی جاب پہ کوئی بندہ ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. یا ہو سکتا ہے آپ اس قسم کے ہو کہ آپ دوسروں کا صبر آزماتے ہوں. تو یہ چیزیں زندگی میں آپ کو نظر. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب واپس آیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ بچڑے کو پوج رہے ہیں، تو ان کو بہت غصہ آیا. اب وہ چھوڑ کے گئے تھے کس کو؟ ہارون علیہ السلام، اپنے بھائی کو. جب انہوں نے دیکھا کہ بچڑے کو پوج رہے ہیں تو ان کو بہت غصہ آیا، اور انہیں ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا. جب یہ چیز ہو گئی، ان اسٹوریز میں بہت لیسن ہے، میں آپ کو کوئی بتا رہا ہوں. تو میں نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ قوم تھی جنہوں نے یہ سارے معجزات دیکھے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس نے بچڑے کو پوجا ہے ان سب کو قتل کر دو، ان سب کو مار دو. اب کچھ لوگ بنی اسرائیل کے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم اپنے لوگوں کو کس طرح ماریں جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فیس ٹو فیس نہیں دیکھیں گے، یا ہمیں وہ خود نہیں کہیں گے، ہم اپنے لوگوں کو نہیں ماریں گے تمہارے کہنے پہ. جب انہوں نے یہ بات کہی تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ سارے مر گئے. جب سب مر گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا. پھر ان کو اللہ عز و جل نے زندہ کیا. جب وہ زندہ ہو گئے دوبارہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز پتہ چل گئی بنی اسرائیل کو کہ ہماری اوقات کیا ہے. ہم نے جو کوشچن کیا، ہم نے جو سوال کیا موسیٰ سے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ سوال جو ہے وہ ہماری لیول سے بہت اوپر ہے. ان کو اپنی اوقات پتہ چل گئی. تو اس کے بعد یہ سارے معجزات ہونے کے بعد جب ایک خون ہوا بنی اسرائیل میں، ان کو ایک لاش ملی کہیں اسٹریٹ میں،
وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم کو لاش ملی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا خون کس نے کیا ہے، اب ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے وہ پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام بتایا، اپنی طرف سے نہیں کہا کہ اللہ کا احکام ہے، اور یہ بھی کہا کہ ان اللہ، بے شک اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تذبحوا بقرہ، کہ بقرہ ایک کاؤ کو ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہم سے کیا مذاق کر رہے ہو، تم ہم سے مسخرہ کر رہے ہو، تم اس بات کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جوک تم کو ہم جوک بتانے آئے ہیں، ہم یہ جو ہے وہ سچ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ خون ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا، اور تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ ہم ایک کاؤ ذبح کریں، کاؤ کا اس سے کیا رشتہ ہے۔ اب یہ وہ قوم تھی جنہوں نے سارے معجزات دیکھے تھے، اور معجزات دیکھنے کے بعد اور ابھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام بتائے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جلدی سے کاؤ لے کے آتے اور اس کو ذبح کرتے، کیونکہ انہوں نے ساری چیز دیکھ چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہا قالوا اتتخذنا ہزوا۔ اب یہ بات جب اس کو موسیٰ علیہ السلام کو کہی کہ اے موسیٰ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے احکام بتایا، اور جب یہ لوگ، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو غصہ ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آتا تھا تو صرف ایک پنچ، یہ بھی ان کو پتہ تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنا کنٹرول لوز کرتے ہیں، جو اپنا کنٹرول جو ہے جاہلین کا یہ نہیں، اردو کی معنی جیسے کہتے ان ایجوکیٹڈ، عربی میں جاہل مطلب یہ نہیں ہے، جاہل جو ہے وہ اپوزٹ ہے عاقل کا، عقل کا مطلب کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز کو ناٹ لگا لیں، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، آپ جلدی اپنا ٹیمپر لوز نہیں کریں۔ تو جاہل جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اس بات پہ غصہ آ رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو آپ ہولڈ کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جاہل۔ اپنا کنٹرول، اپنے اوپر کنٹرول ہے آپ کا، تو اس کنٹرول کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے، یہ کنٹرول اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو صبر کرتے ہیں، اور صبر اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنا کنٹرول لوز کرتے ہیں۔ اپنے لیے دعا کی، یا اللہ میں تمہارے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو میں اب کنٹرول لوز کروں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا کنٹرول لوز ہو گیا، اگر موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوا، تو کیا ہوگا؟ تو جب آپ کو کوئی بھی اس ٹیسٹ میں ڈالے، اس آزمائش میں ڈالے کہ آپ اپنا صبر لوز کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ، ہم صبر تو آپ نے دیا ہے، لیکن ابھی جو دوسرا بندہ ہے یا کوئی بھی ہے وہ میرا صبر آزما رہا ہے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یا رب العالمین ہم جو ہے وہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں کس چیز سے؟ کہ ہم جو ہے وہ اپنا کنٹرول لوز کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت سے لوگ جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، فیملی میں، باہر، جاب پہ، تو جب ایسے لوگوں کا سامنا ہو، اور کافی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ غصہ کریں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ دعا جو ہے وہ بہت چھوٹی دعا ہے، یہ یاد کر لیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ آپ کنٹرول لوز کریں۔ جب آپ کنٹرول لوز نہیں کریں گے، اور کوئی بندہ آپ کو غصہ دلانا چاہتا ہے، تو جب آپ کو غصہ نہیں آ رہا، وہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آ رہا، تو اس کو زیادہ غصہ آئے گا۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ان چیزوں سے بچائے کہ ہم کسی کو آزمائش میں ڈالیں یا ہمیں کوئی آزمائش میں ڈالے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔